بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 33ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے حکایت ششدہم یعنی 16واں قصہ۔ یہ صفحہ نمبر 22 کے، یہ صفحہ نمبر 21 ہے اور یہ صفحہ نمبر 22 کے نیچے میں ہے۔ حکایت ششدہم 16واں قصہ۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ حکایت ششدہم 16واں قصہ۔ دو برادر بودند، کہہ رہے دو بھائی تھے۔ یکی خدمت سلطان کر دے، ایک بادشاہ کی نوکری کرتا تھا۔ و دیگرے مسعی بازو نان خور دے، اور دوسرا اپنے بازو کی کمائی کھاتا تھا۔ تو لفظی ترجمہ ہوگا وہ دیگرے دوسرا، بسعی بازو اپنی بازو کی محنت سے، نان خور دے روٹی کھاتا تھا، یعنی اپنی بازو کی کمائی کھاتا تھا۔ تو دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی کوئی کام نہیں کرتا تھا بلکہ بادشاہ کی نوکری کرتا تھا۔ بادشاہ کی نوکری مطلب بادشاہ کے یہاں رہتا تھا، تو کچھ مل جایا کرتا تھا بادشاہ کے پاس۔ اور دوسرا جو تھا وہ محنت و مزدوری کر کے کماتا تھا اور کھاتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں بار آں تواگر، تو بارے آں توانگر درویش را گفت، بارے ایک مرتبہ، آں توانگر وہ مالدار۔ تو توانگر یعنی جو بادشاہ کے پاس رہتا تھا۔ تو جو بادشاہ کے پاس رہتا تھا نا وہ مالدار تھا، اس لیے کہ بادشاہ کے پاس سے اس کو انعامات مل جایا کرتے تھے۔ تو اس نے ایک مرتبہ اپنے محنت مزدوری کرنے والے بھائی سے کہا کہ تو محنت مزدوری چھوڑ دے اور بادشاہ کی خدمت میں آیا کر، زیادہ کمائی ہوگی۔ بارے ایک مرتبہ، آں توانگر درویش را گفت، آں توانگر اس مالدار بھائی نے جو بادشاہ کی خدمت میں رہتا تھا، درویش را گفت فقیر بھائی سے کہا، یعنی جو محنت مزدوری سے کھایا کرتا تھا، کہ چرا خدمت نکنی، کہ تو بادشاہ کی نوکری کیوں نہیں کرتا، تا از مشقت کار کردن برہی، تاکہ مزدوری کی محنت سے، از مشقت کار کردن کام کرنے کی محنت سے، مزدوری کی محنت سے، برہی چھٹکارا پا جائے۔ تو جو درویش بھائی تھا، محنت مزدوری کرنے والا بھائی تھا، اس نے اس بھائی کو برجستہ جواب دیا۔ گفت، تو اس درویش بھائی نے کہا، فقیر بھائی نے کہا، تو چرا کار نکنی، تو کام کیوں نہیں کرتا، تو چرا کار نکنی، تو کام کیوں نہیں کرتا، تا از مذلت خدمت رستگاری یابی، تاکہ خدمتگاری کی ذلت سے، از مذلت خدمتگاری کی ذلت سے رستگاری یابی چھٹکارا پائے، چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ خرد مندہ گفتن، کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے۔ تو اس بھائی نے، درویش بھائی نے سمجھایا کہ دیکھو تو بادشاہ کے پاس رہتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ذلت کی بات ہے، اور جو محنت مزدوری کر کے جائز پیسہ کما کر کھائے وہ آدمی قابل تعریف ہے۔ یہ خرد مندہ گفتن کہ عقل مندوں نے کہا ہے، نانے جو خوردن، جو کی روٹی کھانا، نانی جو خوردن جو کی روٹی کھانا، وبر زمین نشستن اور زمین پر بیٹھنا، وہ بہتر ہے، از کمر زرری بستن کمر میں سنہری پیٹی باندھنے سے۔ تو زرری کے معنی سنہری کے آتے ہیں اور بستن باندھنا، تو مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ پورا جملہ ہے، وہ بہتر ہے، از کمر زرری بستن کمر میں سنہری پیٹی باندھنے، و بخدمت استادن اور ہاتھ باندھ کر خدمت میں کھڑے ہونے سے۔ تو اس طرح جو ہے اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا۔ اس کے بعد شعر ہے، و بخدمت استادن اور ہاتھ باندھ کر خدمت میں کھڑے ہونے سے۔ تو اس کے بعد شعر ہے، بیت
بدست آہو تفتہ کردن خمیر، ہاتھ سے گرم چونے کو گوندھنا۔ بدست ہاتھ سے آہو کے تفتہ گرم چونے کو، آہو کے تفتہ کردن کریم گرم چونے کو گوندھنا، وہ بہتر ہے از دست سینے، از دست بر سینہ پیش امیر، بہتر ہے از دست بر سینہ، سینے پر ہاتھ رکھ کر، پیش امیر کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے ذلت کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کی خدمت میں کھڑے رہنا، یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے بلکہ ذلت کی چیز ہے۔ قطعہ عمر گرام آیا دری صرف شد، کہہ رہے ہیں عمر گرام آیا، قیمتی عمر، دری اسی میں صرف شد گزر گئی، تا چہ خورم سیف، تاکہ کہ گرمیوں میں کیا کھاؤں، تا چہ خورم سیف گرمیوں میں کیا کھاؤں، وچہ پوشم شتا اور جاڑوں میں کیا پہنوں، تو عمر اسی میں گزر گئی ہماری۔ اے شکم خیرہ بنانے بساز، اے بے شرم ایک روٹی پر قناعت کر لے، اے شکم خیرہ، اے بے شرم بنانے بساز ایک روٹی پر قناعت کر لے، تا نہ کنی پشت بخدمت دو، تاکہ تو خدمت گاری میں کمر دوہری نہ کرے، تا نہ کنی پشت، تاکہ تو کمر دوہری نہ کرے، تاکہ تو کمر بخدمت خدمت گاری میں دو تا دوہری نہ کرے۔